انتخابات کا عمل ہونا چاہیے، تو اس حکومت کے خاتمے کے لیے انتخابات شفاف ہونے کے لیے، اور جس بات پہ بار بار سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب کہتے رہے کہ اگلے سال انتخابات ہوں گے، اس کے لیے پھر آپ کس طرح کی طرز سیاست اپنائیں گے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ رب العزت جناب نواز شریف کو صحت کاملہ عاجلہ جلدی عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر وہ 15 دن میں رب العزت کے فضل و کرم سے تندرست ہو جاتے ہیں تو 16ویں دن واپس آ جائیں گے۔ بہرحال آپ نے حکومت کے خاتمے اور سیکرٹری جنرل کی بات کی ہے۔ ہماری سیاست پاکستان کے مفادات کے تابع ہے۔ ہمیں پسو نہیں کاٹتے کہ ہم چیخنا چلانا شروع کر دیں اور اپنے مقام و مرتبے کو، چاہے وہ جعلی ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی خیال نہ کریں کہ چلو بیٹھ تو گیا ہوں نا کرسی پر۔ صحیح۔ اپوزیشن جو اس کی رہبر کمیٹی ہے وہ ایک پارٹی نہیں، ساری پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں۔ اور یاد دلاؤں کہ جب انتخابات ہوئے تو اس وقت بھی ان سب نے کہا کہ یہ انتخابات دھاندلی کے ذریعے، ان میں دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 جعلی کے ذریعے عمران خان کو حکومت دی گئی ہے، اور آج تک ہمارا یہی موقف ہے۔ لیکن ہم نے دھرنے کو بھی، یہ جو دھرنا یعنی کامیاب ترین دھرنا، عمران خان تو 1.5 لاکھ موٹر سائیکل لاؤں گا اور فلاں کروں گا، وہ تو ناکام ہو گئے تھے۔ ان کے پیچھے جو لوگ تھے وہ سب کو پتہ ہے، اور پھر جب چھوڑ کے چلے گئے تو شام کو 500-700 لوگوں کا ایک جو ہے وہ میلہ لگتا تھا، گانے سنتے تھے، اور عمران خان صاحب کی تقریر ہوتی تھی، جو اپنے آپ کو دھرنا اسپیشلسٹ کہتے ہیں۔ ابھی ہم آئین اور قانون کے مطابق ہی انشاءاللہ العزیز اس حکومت کو، جیسے در حقیقت اپوزیشن میں ہونا چاہیے تھا، ہماری سیٹیں ان کو دی گئیں، اور جس طرح دی گئیں وہ بھی اب کوئی راز نہیں ہے، یہ راز کچھ ایسا راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے۔ تو اس کو ہم، اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم انشاءاللہ انتخابات چاہتے بھی ہیں، اس کے لیے جدوجہد بھی کریں گے، اور فری اور فیئر الیکشن ہم چاہیں گے، اس کے ذریعے قوم پھر جیسے منتخب کرے۔ اور ان 15 مہینوں میں جو ان کی کارکردگی ہے، یعنی کل معذرت سے میں ایک جملہ، نواز شریف کے منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے نواز شریف کو گالیاں دے رہے ہیں، شہباز شریف کو گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ کا لب و لہجہ تو ذرا دیکھیں۔ منصوبہ آپ نے اپنے 5 سال کے پی کے میں اور 15-16 مہینے یہاں کے کوئی ایک منصوبہ تو بتاؤ جو مکمل کیا ہو۔ وہ جو پشاور میٹرو ہے اس کا کیا حال ہے؟ اور انصاف کی بات کرتے ہیں اور ججوں کو کہتے ہیں، معزز جج صاحبان کو، تو آپ کا جو 5 سال سے کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں، جس میں جو ہے مبینہ طور پر انڈیا سے بھی پیسے آئے ہیں اور بھی ملکوں سے پیسے آئے ہوئے ہیں، اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ کیمرہ ٹرائل کریں اور یہ نہ کریں، اور وہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اور 5 سال میں اس کا فیصلہ نہیں ہونے دیا جا رہا۔ 80 درخواستیں دی گئی، ابھی 7 درخواستیں پڑی ہوئی ہیں۔ بھائی اگر انصاف اور دوسروں پر کرپشن کا الزام لگاتے ہیں تو پھر ذرا اپنا دامن بھی تو سامنے لائیں نا۔ اس پہ کتنے داغ ہیں، کتنے چھینٹے ہیں، کہیں آپ کا چہرہ اور آپ کا دامن سب تو کالے نہیں ہیں۔ بالکل صحیح نہیں، یہ تو اہم معاملہ ہے کہ اپنے اہم سب سے ایشو الیکشن کمیشن کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ہیں، لیکن ایک چیز بار بار آپ حکومت پر تنقید کرتے رہے کہ وہ میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے سیاست کرتے آئے ہیں۔ اب وہ کہتے رہے کہ ہم نے تو آئین اور قانون کی، سی ایل کا وہ جو قانون جو آپ کے دور حکومت میں بھی رہا، اس سے پہلے بھی رہا، اس سے پہلے بھی رہا، اس کے اندر معمولی رد و بدل ہوتی رہی، تو ہم نے تو اسی قانون کو مد نظر رکھا۔ اب ان کے پاس آپشن ہے لیکن وہ نہیں جا رہے۔ اب کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے صدیق صاحب، وہ اب اس کو چیلنج نہیں کریں گے سپریم کورٹ میں جا کر۔ تو یہاں بھی تو کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ہے۔ کل بھی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کابینہ نے مخالفت کی، ان کو نہ جانے دیا جائے، لیکن ان کو رحم آیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو جانے دیا جانا چاہیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، خبریں چھپ چکی ہیں، جن 3 منسٹروں نے یا چوتھے کو بھی ڈال لیں مخالفت کی، وہ ساری خبریں چھپی، کسی نے تردید نہیں کی۔ اور کل ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ریاست مدینہ کے بعد جو پہلا اور جھوٹ بولا
کہ جی میجارٹی خلاف تھی. جھوٹ بولا انہوں نے بالکل. ساری خبریں، اندر کی خبریں، ہر چیز چھپ چکی ہے. بڑے دن ہو گئے ہیں، 15 دن انہوں نے ضائع کر دیے. سیاست عمران خان نے کی. جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہو گئی تھی، بیل بانڈ جمع ہو گئے تھے، اس کے بعد مزید بیل بانڈ کی کوئی یعنی قانونی حیثیت نہیں. اسی لیے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ نہیں ممکن کہ آپ، اور پھر خود ہی عدالت بھی بن گئے کہ نہیں جی انڈیمنٹی بانڈ، اور کل کہتے ہیں جی یہ تو جی ٹپ بھی دے سکتے ہیں. بھائی جس نواز شریف کے خلاف آپ اتنی باتیں کرتے ہیں اور 7 ارب کی بات کرتے ہیں، اس نواز شریف نے شوکت خانم اسپتال کے لیے کہ جب آپ کی والدہ صاحبہ قریب المرگ تھیں اور وہ چاہتی تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا آئے، تو آپ نے کہا میں تو کاؤنٹی کھیل رہا ہوں، یہاں مجھے فیس مل رہی ہے، میں نہیں آ سکتا. اس نے جب ان والدہ کے نام پہ اپنے اسپتال بنایا تو 50 کروڑ روپے آپ اپنے منہ سے اسٹیج پر کہہ رہے ہیں نواز شریف نے دیے، ان کے والد نے دیے آپ کو، جس کی آج ویلیو 7 ارب سے زیادہ ہے. یہ وہ خاندان ہے جس کے 1962 میں 7 کارخانے تھے، اور وہ نہ سیاست میں تھے نہ وہ حکومت میں تھے. اس خاندان کی آپ بات کرتے ہیں، ایک گیند بلے کی کمائی، اور کبھی اپنا مکان کو کہتے ہو جی میں نے لندن کا فلیٹ بیچ کے لیا ہے، کبھی کہتے ہو سابق بیوی جمائمہ نے تحفہ دیا ہے، کبھی کچھ کہتے ہو، اور پھر کالا دھن سفید کرتے ہو. 2002 میں پرویز مشرف کی ایمنسٹی اسکیم میں کالا دھن، کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، کالا دھن آپ نے سفید کیا. اخلاقی پوزیشن آپ کی کیا ہے؟ اور 2017 کی جو ایمنسٹی اسکیم ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کی، اس کو کہا کہ میں چیلنج کروں گا، نہیں چھوڑوں گا. اپنی بہن کو کہا کہ جو دبئی میں جائیدادیں ہیں وہ کالا دھن سفید کرا لو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.